مسائل۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ آپ آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں تصریح یہ ہے: اے نوح، تو زمین میں سب سے پہلا رسول بنایا گیا ہے۔ نسب نامہ۔ علم الانساب کے ماہرین نے حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: نوح بن لائق بن مطلو شالح بن ہنوخ بن خنو بن جردان بن محلمل بن کینان بن انوش بن ششت علیہ السلام بن آدم۔ اگرچہ مورخین اور تورات سفر تقویم نے اس کو صحیح مانا ہے، لیکن ہم کو اس کی صحت میں شک اور تردد ہے، بلکہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ان بیان کردہ سلسلوں سے زیادہ سلسلے ہیں۔ تورات میں خلق آدم اور ولادت حضرت نوح علیہ السلام نے وفات آدم اور ولادت نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت کا جو تذکرہ ہے، ہم اس کو بھی نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ تورات کے عبرانی، سامی اور یونانی زبان کے نسخوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور اس مبحث پر شیخ مولانا رحمت اللہ کرانی ہندی قدسرہ کیرانہ ضلع مظفر گڑھ کی مشہور کتاب اظہار حق قابل مطالعہ ہے۔ بہرحال تورات سے منقول نقشہ حسب ذیل: جس انسان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے، اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہے وہ رسول ہے۔ قرآن عزیز کے مجزمہ نظم کلام کی یہ سنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد و تذکیر کے پیش نظر واقعہ ان کی جزیات کو نقل کرتا ہے۔ وہ مقصد کے لیے ضروری ہے، اور اجماع و تفصیل اور تکرار واقعہ میں بھی اسے ایک ہی مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ یہی معزز عبرت کا مقصد ہے۔ چنانچہ اسی اسلوب بیان کے ساتھ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا اجمالی و تفصیلی 43 جگہ کیا گیا ہے، جس کا ثبوت مستورہ ذیل جدول سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر آشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار بن چکا تھا۔ دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی۔ آخر سنت اللہ کے مطابق ان کا رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ امراء اور رؤساء قوم نے اس کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے پیروں نے انہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تضلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کو احکام کی تعمیل کریں۔ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرور و انا انداز میں حقارت سے کہتے: ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور پست لوگ
نوح صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھے مقلد ہیں، نہ یہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ یہ ذی شعور ہے کہ در حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی بھی توجہ دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میں اس دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے پہلے اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس خدا کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا، خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد اور نصب العین ہے۔ اس کو سرمایہ داری، بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور اور نادار افراد اور قوم جو خدا پر سچے دل سے ایمان لائے ہے، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہے کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مال نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ نکبت و افلاس کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ خدا کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کا تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا حصول اور راک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس تمانیات نفس، رضا الہی، غنائے قلب اور اخلاص نیت و عمل پر موقف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بارہا تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس بلاغ و دعوت دائے ارسال ہدایات میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ جائے و منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اسی خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدردان ہے۔ غرض سورہ ہو حق و تبلیغ کے ان تمام مکالموں، مناظروں اور پیغامات حق کے انہی ارشادات عالیہ کا ایک غیر قانونی ذخیرہ ہے۔ اس پر قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرف کے ایک آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہ دیتا۔ جو ہم میں ذلیل و حقیر ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں سے اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ تم ذلیل و حقیر سمجھتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت مجھے بخش دی ہے، یعنی راہ حق دکھا دی، مگر وہ نہیں دکھائی نہ دے تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟ کیا ہم جبراً تمہیں راہ دکھا دیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ لوگو، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں، میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے صرف اللہ پر ہے، اور یہ بھی سمجھ لو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل و
ذلیل ہوں، مگر میں ایسا کرنے والا نہیں، اپنے پاس انہیں ہنکا دوں۔ انہیں بھی اپنے پروردگار سے ایک دن ملنا ہے، اور ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے اللہ۔ لیکن میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو حقیقت سے جہل۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے باہر نکال دوں اور اللہ کی طرف سے مؤاخذہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت اعمال و عمل، نہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت و ذلت، اور اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا، جیسا کہ تمہارا اقتدا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں تو جو ہی ایسی بات کہی، میں ظالموں سے ہو گیا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اس قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا، اور اظہار ثانی یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش کو نہ چھوڑو۔ یہی وہ مباحث ہیں جن کو نوح علیہ السلام تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر دردناک عذاب۔ بولا، اے قوم میری، میں تم کو ڈر سناتا ہوں، کھول کر کے بندگی کرو اللہ کی، اور اس سے ڈرو، میرا کہا مانو تاکہ بخشے جاؤ۔ وہ تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تو تم ایک مقررہ وعدے تک جو وعدہ کیا ہے اللہ نے، جب آپ پہنچے اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہے۔ بولا، اے رب، میں بلاتا رہوں اپنی قوم کو رات اور دن، پھر میرے بلانے سے زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو ہلایا تاکہ ان کو بخشے، ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں، اور لپٹنے لگے اپنے اور اوپر کپڑے، اور ضد کی اور غرور کیا بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا، چھپ کر کہا چپکے سے، تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنے عوام سے کہا، ہرگز اپنے معبود کو نہ چھوڑو، اور وہ سوا و یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ اور آخر میں زچ ہو کر کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، اب ہم سے جنگ و جدال نہ کر، اور ہمارے اس انکار پر اپنے خدا کا جو عذاب ہے لا سکتا ہے تو لے آ۔ وہ کہنے لگے، حضرت نوح علیہ السلام، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سن کر ان کا جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس کو میں مجھ رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، اور اس کی باطل کوشی اور عناد اور ہٹ دھری ان پر واضح ہو گئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی
بہم تبلیغ و دعوت کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب خدا تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرما دیا اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ حضرت نوح کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی ابلاغ حق میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور کمینہ حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی، کہا نوح علیہ السلام نے، اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔